تو بہرحال ماہ محرم کی پہلی تاریخ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حاضرین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی تاریخ کا آغاز فرمایا۔ یعنی جب آپ خلیفہ ہوئے، لوگوں سے دریافت فرمایا کہ عیسائی کون سی تاریخ لکھتے ہیں، مشرکین کون سی تاریخ لکھتے ہیں، کہاں سے ان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے فرمایا جب سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے مدینہ پاک تشریف لائے، تب سے ہم تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جب سے یہ ہجری اسلامی تاریخ ہوئی تو حضور پاک علیہ السلام جس سال مدینہ پاک تشریف لائے وہ ہجرت کا پہلا سال ہوا۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد 10 سال اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خلافت سنبھالی، آپ نے تب سے وہ تاریخ لکھی۔ حاضرین، آج ہم جو تاریخ گنتے ہیں جیسے 1445ویں ہجری، اب یہ جو سال ہے یہ 1445ویں ہجری ہے، یعنی ہجرت کے 1445 سال اب پورے ہوئے۔ تقریباً ایک ہفتے کے بعد جب چاند ماہ محرم کا نظر آئے گا تب سے 1446 ہجری کا آغاز ہوگا۔ یہ تاریخ کا آغاز حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ تو قسمت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظم فرمایا کہ جو ہجرت کی تاریخ آپ نے مقرر فرمائی، ماہ محرم کو پہلا مہینہ رکھا اور ہجرت کی تاریخ مقرر فرمائی، اسی ہجرت کے پہلے سال کے آغاز میں پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بدبخت ابو لؤلؤ فیروز نامی منافق نے، یہودی نے 2 دن پہلے آپ پر حملہ کیا تھا نماز فجر کے وقت، اور اس کے بعد پہلی ماہ محرم کو آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ تو بہرحال اسلامی تاریخ کی یہ پہلی تاریخ ہے، اسلامی سال کی پہلی تاریخ ہے جس میں شہادت کا دن منایا جاتا ہے۔ حاضرین، جامع نظامیہ ہم سب جانتے ہیں، یہاں کے بانی حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروق علیہ رحمت و رضوان، چونکہ آپ 2 بادشاہوں کے استاذ بھی گزرے ہیں اور سلطنت آصفیہ کے دور میں امیر مہام امور مذہبی کے اعلیٰ عہدے پر بھی آپ فائز تھے، یعنی مذہب سے متعلق جتنے کام ہوتے ہیں ان کو سر انجام حضرت شیخ الاسلام دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے قانون ضابطے بناتے، فنڈز کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کے لیے مدد جاری فرماتے۔ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آصف جاہی سلطنت میں جب آپ یہ عہدہ سنبھالے تب سے خلفائے راشدین کے شہادت اور ان کے وصال کے دن چھٹی کا اعلان فرمایا۔ سرکاری اداروں کو اس زمانے میں چھٹی اسی وقت سے دی جا رہی ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ تقریباً 150-60 سال سے ملک دکن میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کی شہادت اور وصال کے دن پر سارے سرکاری محکماتی اداروں کو تعطیل دی جاتی تھی، تعلیمی اداروں کو تعطیل دی جاتی تھی۔ وہی سلسلہ آج تک جامع نظامیہ میں جاری ہے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ماہ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ذی الحجہ کی 18ویں تاریخ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن
ماہ رمضان کی 20ویں تاریخ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، ماہ ربیع الاول کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ یہ سارے دنوں میں آج بھی جامعہ نظامیہ کو تعطیل دی جاتی ہے۔ تو جامعہ نظامیہ کی اور دوسرے اداروں کی، سرکاری اداروں کی تعطیل یہ بتا رہی ہے ان کی شہادت اسی دن ہوئی۔ اب مگر اب دیکھا جا رہا ہے چند دنوں سے کہ 1-2 سال سے کچھ ایسے ناواقف اور کم معلومات رکھنے والے لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت 1 محرم کو نہیں، 28 ذی الحجہ کو ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو نہیں بلکہ 12 ذی الحجہ کو ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری کو نہیں بلکہ اس سے پہلے یا اس کے بعد ہوا۔ اس طرح تاریخیں بدلنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ غور کیجئے حضرت بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا لحاظ ہے اور کتنی فکر تھی کہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہی خلفائے راشدین سے محبت ہے۔ خلفائے راشدین سے محبت، اہل بیت کرام سے محبت اہل سنت کی علامت ہے۔ تو اس علامت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاریخیں بدلی جا رہی ہے۔ شیخ الاسلام مگر اس علامت کو باقی رکھنا چاہتے تھے، اس لیے تاریخ متعین بھی فرمائی، سرکاری طور پر اعلان بھی جاری فرمایا، اور فاتحہ کا اہتمام بھی اس زمانے سے ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ سارے دکن میں اس وقت جن مسجدوں کی دیکھ بھال، انتظام کی سرپرستی حکومت کرتی تھی، ان مسجدوں میں خلفائے راشدین اور حسنین کریمین کے یوم شہادت، یوم وصال پر باضابطہ فاتحہ کا اہتمام ہوتا تھا، ختم قرآن ہوتا تھا، لوگ جمع ہوتے تھے۔ آج بھی ان تاریخوں میں مکہ مسجد میں اور جامعہ نظامیہ میں یہ فاتحہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، ان تاریخوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم دوسری تاریخ یاد رکھتے ہیں، عام انسان بھی ہے تو اپنے ماں باپ کے انتقال کا دن یاد رکھتا ہے کہ آج میرے ابا کی برسی ہے، میری ماں کی برسی ہے، میرے بھائی کی برسی ہے۔ عام آدمی بھی اپنے ماں باپ کی تاریخ یاد رکھتا ہے، تو مسلمان کیسے خلفائے راشدین کی تاریخ، اہل بیت کی تاریخ کو بھول جائے؟ تو بہرحال ان تاریخوں میں خلط ملط کرنے کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ حاضرین کرام، اس ماحول میں رنگنے سے بچیں اور اپنی حقیقت کو یاد رکھیں، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا تعلیم دی ہے۔